Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ رمضان المبارک کے اندر جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزے کی عبادت۔ روزہ جو ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے، یعنی جو بندہ بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور یہ ہے کہ روزے کو بلا شرعی عذر کے چھوڑنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا شرعی عذر کے اس روزے کو چھوڑ دے تو اگرچہ وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ روزے دار کو اللہ پاک دو انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ جو افطار کے وقت جو خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ پورے دن انسان نے اللہ پاک کے حکم کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، تو اس کے ٹائم جو انسان کو کھانے پینے کی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنا آخرت کے اندر دیدار عطا فرمائے گا روزے دار کو۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم دعاؤں کے اندر اپنے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر ہم ان کی اور کچھ نہیں ہیلپ کر سکتے تو کم سے کم ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، پاک ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ اور یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھوک پیاس سے ان کی بھی بھوک پیاس کو یاد کرنا چاہیے کہ دیکھیں ان کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں، ظالم ظلم ڈھا رہا ہے، ان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بہن بھائی رمضان المبارک کے اندر صدقات، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ دیتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ان اپنے صدقات، خیرات وغیرہ سے۔ دوسری عبادت ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، یعنی جو حفاظ اکرام جو دور کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رمضان المبارک کے جو ہے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ پہلے ایک تو یہ روزہ رکھنا ہے پابندی سے، بلا شرعی عذر کے روزے کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قضا کر لیں گے، اور بعد میں بھی اس کی قضا نہیں کرتے، تو اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر ان کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو اسی لیے صدقات، خیرات وغیرہ بہت زیادہ کثرت سے کرنے چاہیے رمضان المبارک کے اندر۔ تو رمضان کے پہلے عشرے کے اندر جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، تو اس کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے اندر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے چھٹکارا اور آزادی کا عشرہ ہے، تو اس کے اندر اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ اس عشرے کے اندر شب قدر بھی آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اگر شب قدر کو آپ پالو تو اس دعا کو پڑھو کثرت سے۔ اور اس طریقے سے یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بہن بھائی صدقات، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ نکالتے ہیں، تو اس لیے یہی ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ، صدقات ہر ایرے غیرے کو نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں مختلف ٹرسٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اب وہ اتنے لاپرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کی زکوٰۃ ہے، ان کے اوپر واجب ہے، ان کو صحیح مصرف تک پہنچانا چاہیے، بلکہ وہ ہر ایرے غیرے کو دے دیتے ہیں جو بھی وہ ہو، تو ان کو یہ تمیز نہیں کرتے، تو اس سے بچنا چاہیے، اسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کوئی گیٹ پہ، کوئی دروازے پہ مانگنے آ گیا، اس کو کیا زکوٰۃ اٹھا کے دے دی، تو ایسے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ دیکھنا چاہیے اگلا بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے۔ اور نفلی صدقات وغیرہ تو انسان کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہو گئی
یا یہ ہے کہ صدقہ فطر وغیرہ ہو گیا یا روزے نماز وغیرہ کا فدیہ ہو گیا، وہ مستحق بندے کو ہی دینا چاہیے، غیر مستحق کو دینے سے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ غیروں کو یعنی دوسرے لوگوں کو، اجنبی لوگوں کو اپنی زکوٰۃ صدقات وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے قریب میں یعنی ان کے قریبی رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں مستحق لوگ، زیادہ مستحق لوگ وہ ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں دیتے۔ تو اسی لیے دیکھیں، اگر آپ کے مطلب قرب و جوار قریبی رشتہ داروں میں سے ایک تو یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے، صدقات وغیرہ دے سکتا ہے، ہاں بیٹا بیٹی، بیوی، شوہر اور اسی طریقے سے پوتا پوتی، نواسا نواسی یعنی اصول یا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بہن بھائیوں میں سے کوئی مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس میں آپ کو ڈبل ثواب ہے، ایک رشتہ داری کا خیال رکھنے کا بھی ثواب ہے، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے جو قرب جواب میں وہ آپ کے رشتہ دار جو ہوں غریب مستحق کو، پہلے ان کو فوکس کریں، اس کے بعد اور دور کے لوگوں کو دیکھیں۔ اس طریقے سے کسی انجیوز وغیرہ میں جہاں پہ اس چیز کا اتنا اہتمام نہ کیا جاتا ہو مستحق غیر مستحق کا، اس میں بھی زکوٰۃ اپنی دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ بذات خود جا کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہو کہ کسی غریب مستحق کو آپ وہ بولیں فون کر کے بھائی آ جاؤ ہمارے سے زکوٰۃ لے جاؤ، یہ بھی صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ جا کے خود چل کے جائیں، اس کو دے کے آئیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی آپ بہن بھائیوں کو کوئی آپ کا مستحق زکوٰۃ ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ بول کے دیں، نہیں، اس کی عزت نفس بھی خراب نہ کریں، اس کو گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر زکوٰۃ دے دیں۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں لوگ لاپرواہی کی وجہ سے روزے وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، یا چھوٹی سی کوئی بیماری لگی نہیں کہ بھائی روزہ نہیں رکھنا، دھڑلے سے فوراً سے بھائی اس کا فدیہ ادا کرنا شروع ہو گیا۔ یہ مسئلے دیکھیں انسان کو معلوم ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے مسئلے ہو گئے، فدیہ انسان کس صورت کے اندر ادا کر سکتا ہے، کون سی بیماری ہو کہ اب انسان کے اوپر فدیہ ادا کرنا ہے، اور کب انسان روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے، ان مسائل کا انسان کو علم ہونا ضروری ہے۔ آپ عالم نہیں بن سکتے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اسے کرے کسی مستند عالم کی رمضان کے مسائل کے اوپر ایک بک خرید لیں، روزانہ 10 منٹ 2-4 مسائل آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ گھر کے سب بندوں کو پڑھ کے سنا دیں، وہ دینی مسائل جو روزے سے متعلق مسائل ہوں، زکوٰۃ سے متعلق مسائل کا علم ہونا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ آپ واقعی مستحق کے زکوٰۃ ہیں یا نہیں، کسی کی زکوٰۃ تو آپ خراب نہیں کر رہے۔ اس طرح بعض اوقات لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود مطلب مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہوتے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کی زکوٰۃ خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ تھوڑی سی کیا بیماری ہوئی اٹھ کے فدیہ دے دیا، تو یہ نہیں ہے بھائی، آپ کو ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہے کہ آیا آپ اس بیماری کے اندر فدیہ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ فدیہ دینا کب ہے، ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، ان مسائل کا علم رکھنا ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کا زیادہ اہتمام کریں رمضان مبارک کے اندر۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی اتنی زیادہ تعداد میں مطلب ہے کہ تلاوت اتنے قرآن مجید ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے پڑھ لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت یعنی زیادہ پسند ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرے، یا یہ ہے کہ بندہ سوچ سمجھ کے پڑھے کہ وہ زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ مجھے دونوں طرح سے پسند ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں قرآن مجید کوئی صرف دنیاوی کتاب نہیں ہے کہ جس کا آپ کو ٹرانسلیشن نہیں معلوم، جس کا آپ کو مطلب و مفہوم نہیں معلوم تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ وہ دور کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اس سے سلف صالحین میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن مجید آپ کو روحانی طور پر فائدہ دیتا ہے، آپ کی روحانیت بڑھے گی اس چیز سے، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ پاک کا کلام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو عام بندے کا کلام ہو اس کی اتنی تاثیرات ہوتی ہیں، چہ جائے کہ یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی کیا ہی تاثیر ہوگی۔ تو دیکھیں اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، سوا پڑھنے کا بھی، کوئی سوچ سمجھ کے کوئی اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اس چیز پہ طنز نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی کوئی اتنے قرآن مجید ختم کر رہا ہے، 5 قرآن مجید ختم کر رہا ہے، 10 قرآن مجید ختم کر رہا ہے۔ ہم سلف صالحین کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی کثرت سے قرآن مجید کی ختم کیا کرتے تھے، تو اسی لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ نفلی صدقات وغیرہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے رمضان مبارک کے اندر، اور
اور جتنا ہو سکے اپنے قرب و جوار کے اندر کوئی غریب مستحق لوگ ہوں ان کو اپنی خوشیوں میں، عید کی خوشی میں شامل کرنا چاہیے، نفل صدقات وغیرہ کے ذریعے گفٹ دو، جہاں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اتنی چیزیں خریدتے ہیں وہاں ان کے لیے بھی وہ کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے ہمارے قرب و جوار میں کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں پہ صدقات زکوٰۃ وغیرہ دیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہ دیندار لوگ ہماری غمی کا موقع ہو، جنازہ پڑھانا ہو، خوشی کا موقع ہو، وہیں قرب و جوار کی جو محلے کی مسجد کا امام صاحب ہوتا ہے وہیں ہمارے کام آ رہا ہوتا ہے۔ تو عید کے موقع کے اوپر کم سے کم اب اس کی خدمت ضرور کریں، اور کچھ نہیں تو اس کو ایک جوڑا خرید کے دے دیں۔ اس طریقے سے جتنی ہو سکے قرب و جوار کے مدرسے کے اندر ہم اپنی صدقات زکوٰۃ وغیرہ ان کو دیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.